السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھومن. ناظرین، گزشتہ روز 8,487 ارب روپے کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی اور عوام کے سامنے پیش کر دیا گیا، جس پر حکومتی حلقوں میں تو خاصا اطمینان ہے کہ انہوں نے بہت اچھا بجٹ پیش کیا ہے، جبکہ اپوزیشن اس پر تنقید کر رہی ہے اور اس بجٹ کو عوام پر معاشی حملہ قرار دے رہی ہے. بلاول کہتے ہیں کہ اگر مہنگائی تاریخی ہے، غربت تاریخی ہے، بے روزگاری تاریخی ہے تو بجٹ عوامی کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، اب تمام اپوزیشن جماعتوں نے تمام تر اختلافات کے باوجود حکومت کو بجٹ پر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے. حکومت پر یہ تنقید کتنی بہتر ہے اور کتنی جائز ہے، اسی بارے میں بات کریں گے. اور دوسرا، کیا حکومت کو بجٹ منظور کروانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی. سلمان صاحب، سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی. آپ یہ بتائے گا کہ کیا اپوزیشن ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ کیونکہ بلاول نے تو کہہ دیا کہ ہم ساتھ دیں گے اپوزیشن کا، شہباز شریف کا. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان میں کوئی اچھی روایات قائم نہیں ہو رہی. اگر آپ مہذب اور جمہوری ممالک کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر اپوزیشن ایک متبادل گورنمنٹ ہوتی ہے، اور وہ صرف بجٹ کے حوالے سے تجاویز ہی نہیں دیتی. وہ ایک متبادل بجٹ پیش کرتی ہے تاکہ اس میں حکومتی پالیسیز پہ تنقید بھی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بجٹ میں ان کی ترجیحات کیا ہے. اب جب اپوزیشن ٹف ٹائم دینے کی بات کر رہی ہے، دیکھیں میں مسلسل ایک بات کہتا آ رہا تھا کہ اگر حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو اس میں لوگوں کی آواز بننا تو اپوزیشن کا کام تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹف ٹائم اپوزیشن کو دے رہی ہے اور حکومت کو دے رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کے ایشو پہ خود تحریک انصاف کے ایک ایم این اے انہوں نے اپنے وزیر کو جس طرح سنایا ہے، اور یہی بات اپوزیشن میں ہے. اور بات یہ کہ لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ اختلافات اپنی جگہ، ہم اس نالائق نہ ہیں. دیکھیں، بات یہ کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ملک مسائلستان بنا ہوا ہے تو آپ نے اپنی بنیادی ذمہ داری کس حد تک پوری کی؟ آخر 3 سال یہی حکومت پر اقتدار تھی اور 3 سال میں کسی بھی شعبے میں کوئی خیر کی بات تو نہیں آئی. اب وہ جو بجٹ لے کے آئے ہیں، یقیناً اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ عوام دشمن بجٹ، لیکن اس طرح کھل کے کسی نے نہیں کہا. اور بجٹ کے بارے میں جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب آپ بجٹ آیا نا تو بجٹ ابھی یہ اگلے سال پہ امپلیمنٹ ہونا ہے. یہ انہوں نے جو تجاویز دی ہیں، جو ترجیحات بتائی ہیں، جو لوگوں کے لیے اقدامات کی بات کی ہے، یہ آگے جا کے ہونا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہوا کہ وہ جو ایک کنفیوژن ختم ہوئی، وہ جو موبائلز کال کے حوالے سے تھی، جو انٹرنیٹ کے بارے میں تھی، جو ان کے ایس ایم ایس کے بارے میں تھی. لیکن میرے لیے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ 100 بلین کا ٹارگٹ تھا اس میں. آخر دیکھیں، منتخب لوگ میں کہتا ہوں پریشر لیتے ہیں کہ ترین صاحب نے تو وہ سجیسٹ کر دیا تھا، یہ تو ان کی کیبنٹ نے ریفیوز کیا. یہ 100 بلین کسی نہ کسی جگہ پہ تو ایڈجسٹ ہونا ہے. اور دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو اصل چیزیں ہیں وہ ہے بجلی، وہ ہے پیٹرولیم. اور پیٹرولیم کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے جب یہ حکومت بنی ہے تو عمران خان صاحب نے ایک 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم عدل و انصاف کی بنیاد پر جو ٹیکس سسٹم جو ہے وہ مؤثر بنائیں گے، لیویز کو ختم کریں گے. اور اب بات یہ کہ وہ لیویز 2018 میں 150 ارب کی تھی، اب وہ 650 ارب کی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ جو بجلی کی قیمتیں اس کے حوالے سے 5 سے 6 روپے، اور اسی طرح آپ کے پیٹرولیم کے بارے میں یہ باتیں ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے کرنے کا کیا کام ہے کہ ہم بجٹ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اپوزیشن کا بنیادی کام یہ ہے کہ جو وعدے حکومت نے کیے ہیں وہ بجٹ سامنے رکھ لیں اور ان پہ پریشر رکھیں کہ جناب اس پہ آپ عمل درآمد کریں. اصل کام اپوزیشن کا یہ ہوتا ہے. اور جہاں تک وہ بات یہ ہے کہ جی وہ عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر صاحب کے بارے میں، بھئی اگر آپ عدم اعتماد میں سنجیدہ ہیں تو آئے نا آپ شروع کریں پرائم منسٹر سے، اور ساری باتیں چھوڑیں جہاں پر آپ کر سکتے ہیں. آپ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف لائیں، وہ بیچارے سوری صاحب کوئٹہ سے ہیں، اس پہ آپ نے کیا ہے. اور قانون سازی اسی طرح ہی ہوتی ہے جیسے ہوتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے پہلی دفعہ ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے کہ قانون سازی میں کچھ بل جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی نے منظور بھی نہیں کیے تھے جو منظور کر لیے گئے. لیکن آپ کی نظر میں بجٹ منظور ہو جائے گا؟
آج تک تو کبھی رکا نہیں ہے. اچھا. اور دیکھیں اس میں 2 ترین کا کام ہے. 1 ترین نے بجٹ پیش کیا ہے, 1 ترین پاس کروا دے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا سب آپ کی جانب آؤں گے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عوام کو روٹی دال کے چکر میں ڈال کر حکمران سستی گاڑیاں فراہم کر رہے ہیں. مہنگائی کی شرح 12% ہے اور صرف 10% تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ تو تنخواہ دار طبقے کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. اپوزیشن درست کہہ رہی ہے؟ یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایاز صاحب آپ کو آ رہی ہے آواز؟ آج کوئی میرے خیال کوئی ساؤنڈ کا کوئی پرابلم ہے. جی ایاز صاحب میرے تک آواز آ رہی ہے آپ پہنچ کو؟ رہی ہے. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی ہاں اب آ رہی ہے. اپوزیشن کی تنقید کتنی جائز ہے؟ یہ جو آپ کہہ رہے نہیں دیکھیں اپوزیشن کی جو تنقید ہے, شوکت ترین جو ہیں یہ صرف پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹر نہیں ہیں. آج حکومت نون لیگ کی ہوتی تو یہ ان کے وزیر خزانہ ہو سکتے تھے اگر اسحاق ڈار صاحب سے نون لیگ اپنی جان چھڑا سکتی اور یہی بجٹ پیش کر سکتے. پیپلز پارٹی کے یہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں. جو فلسفہ اس بجٹ کے پیچھے ہے وہ فلسفہ تمام سیاسی پارٹیز پاکستان کی شیئر کرتی ہیں. ان کا کوئی متبادل ہٹ کے اکنامک سوچ نہیں ہے. ان کو تو ایک جامع کرٹیک اس فلسفے کے بارے میں دینی چاہیے تھی اگر ان کے ذہنوں میں کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. ہم تو جو گھسی پٹی لائن ہے اسی پہ بجٹ بنا ہے. ہم کیا چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں ڈالر آئیں, انویسٹمنٹ ہو. سعودی عرب وہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاں انویسٹمنٹ ہو جن کے پاس تیل کے اتنے ذخائر ہیں. سعودی عرب اس لائن پہ سوچ رہا ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹ آئے اور ہماری کوئی یہ ضروریات نہیں ہے. اپوزیشن والے انہوں نے کوئی وہ جو ولی عہد ہیں سعودی عرب کے ان کی حالیہ تقاریر اور انٹرویوز کا کچھ مطالعہ ملاحظہ کیا ہے کہ وہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے پاکستان کو ایک نئی سوچ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان کو فرسودہ خیالات, فرسودہ ماضی سے نکل کے دنیا کے ساتھ قدم ملانا چاہیے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یو اے ای میں جس کا نام ہم بھرتے ہیں یو اے ای وہ کیا کر رہا ہے. انہوں نے کیا سوشل اقدامات کیے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی وہ جیسے وہ کرسچینٹی میں ریفارمیشن آیا تھا وہ ریفارمیشن لانا چاہتے ہیں. وہ اپنے معاشروں کو باہر کی دنیا کے لیے زیادہ اٹریکٹیو بنانا چاہتے ہیں. ہماری کیا ضرورت نہیں ہے. ہم تو پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ کوئی نعرہ لگاتا ہے, کوئی علم لگاتا ہے, کوئی یہاں پہ ایک کوئی وہ کیمپ لگا دیتا ہے, پورا ملک اس کا یرغمال بن جاتا ہے اور ادارے ایک اوپر ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں ان کے گھٹنے پکڑنے کے لیے, انہیں ٹیکے لگانے کے لیے. ہم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے. سعودی عرب کی آبادی ہمارے برابر میں کیا ہے, لیکن ہم اتنی بڑی قوت, ایٹمی طاقت, فوج ہماری اتنی اچھی, آرم فورسز اتنے اچھے, لیکن پتہ نہیں ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں. تو اپوزیشن کو یہ کہنا چاہیے تھا. دیکھیں ہم سے اس بجٹ میں بھی سٹیل مل کو پیسے جائیں گے, اس بجٹ میں بھی پی آئی اے کو پیسے جائیں گے. بھائی آپ کے پاس کوئی ہے, کوئی آلٹرنیٹیو, کوئی سوچ ہے سٹیل مل کے بارے میں, پی آئی اے کے بارے میں؟ ایک اور سٹیل مل بننے جا رہی ہے. کوئی اپوزیشن کو خیال ہے کہ پوسٹ آفس جو ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے اور جو ہو گیا ہے. پوسٹ آفس سے جہاں پینشنرز 10 لاکھ پینشنر آپ کے فوجی, دوسرے اداروں کے, سرکاری اداروں کے, وہاں سے پینشن, اس کی پوسٹ آفس ہمارا جو ہے جو انگریز کا ایک ورثہ ہے, 10,000 آؤٹ لیٹس ہیں. گاؤں گاؤں میں جا کے پینشن لیتے تھے, وہاں سے پینشن کی سہولت ختم کی جا رہی ہے. سیونگ اکاؤنٹس ختم کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 سال میں ایف اے ٹی ایف کے لیے ساتھ وہ ریکنسائل کرنے کے لیے, ان کی شرائط ماننے کے لیے پوسٹ آفس کو کمپیوٹرائز کرنا تھا. یہ جو ہمارے منسٹر ہیں, ہمارے دوست ہیں, نوجوان ہیں, جن کو آپ کسی موضوع پہ تقریر کرا لیں اور وہ ان کے منہ سے آگ برستی ہے, ان سے وہ کمپیوٹرائز کا نہیں وہ کام ہوا. اور آپ ایک کسی بینک سے معاہدہ تھا ہونا, وہ نہیں ان سے ہو سکا. میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ہمارے ادارے ایسے تھے جو فنکشن کرتے تھے. ہم جب چھوٹے تھے تو پوسٹ آفس میں 24 گھنٹے میں پاکستان میں کسی جگہ بھی خط پہنچ جاتا تھا.
پھر کچھ عرصے بعد وہ 36 گھنٹے ہو گیا. مطلب ایسے ایسے ادارے ہم نے تباہ کر دیے ہیں. اب وہ کل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے گڈ گورننس ہونی چاہیے. بھئی کہاں سے گڈ گورننس آئے گی؟ آپ سے ادارے چھوٹے چھوٹے نہیں چلتے. گڈ گورننس ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے, تحصیل لیول پہ ہوتی ہے, تھانے کے لیول پہ ہوتی ہے. اس میں پاکستان کے اضلاع جو ہیں 105 107 ہیں. آپ 105 107 اچھے ڈی پی او لگا دیں, اچھے ڈی سی او لگا دیں, اچھے سیشن جج لگا دیں, آپ کی گورننس کا حلیہ شکل بہتر ہو جائے گی. جہاں جہاں پہ اچھے ڈی پی اوز لگے ہوئے ہیں پولیس والے, وہ نوجوان ہیں سارے, پی ایس پی سے آتے ہیں اکثر, سارے کے سارے نہیں. جہاں کہ اچھا افسر ہو, ضلع کے جو ہیں وہ معاملات سارے نہیں لیکن بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کو ان چیزوں پہ کرنا چاہیے. کیا روایتی تقریریں کر کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آئی ایم ایف کے پاس یہ سارے گئے ہیں, ان کے پاس کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم چھٹکارا کیسے ہم لے سکیں. مطلب اس میں بجٹ میں ود لیمیٹیشنز کے بیچ میں شوکت ترین جو ہے ایک سیاستدانوں سے زیادہ سیاستدان لگتے ہیں, سمجھدار آدمی لگتے ہیں. انہوں نے ایسے وہ پیش کیا. ان کو شکر ادا کرنا چاہیے شوکت ترین کا کہ پچھلے 2.5 سال کی حماقتوں سے, وہ جو اسد عمر اور ساتھ حفیظ شیخ کے ساتھ منسوب تھا, ان سے چھٹکارا دے دیا ہے. اس نے ڈیبیٹ کے پیراڈائمز کو شوکت ترین نے بدل دیا ہے. وہ گروتھ پہ بات ہو رہی ہے, گروتھ کا شوشہ ایک نکال دیا کہ اتنی ہوئی ہے گروتھ, وہ اس کے پیچھے مطلب ہے کہ یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے فائدے کی بات ہوئی ہے. پر ہمیں ایک نئی سوچ چاہیے. کیا ہم نے اپنا کشکول نکال کے وہ رکھنا ہے؟ اور ہم خدا کے واسطے پاکستانی ہم دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جن کو ہم اپنے وہ روایتی حلیف سمجھتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی زبانوں میں کیا تبدیلی آ گئی ہے, ان کی سوچ میں کیا تبدیلی. ہم یہاں پہ جو لٹھ بردار ہے, جو ڈنڈا بردار ہے, جو ہمیں پتہ نہیں ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ ہمیں مسلمان بنا کے تب بھی وہ راضی نہیں ہے. پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. پھر وہی تھوڑے سے پیسے لے کے کوئی ادھر کوئی ادھر, کوئی یہاں ڈیولپ ہو, کوئی باہر ہو. اس پرانے فرسودہ سے پاکستان آزاد ہو کے نکلے تو صحیح. بالکل. پھر ملیشیا کی, ساؤتھ کوریا کی, پھر آپ باتیں کریں تحقیقی آپ کریں. جن کا ذکر کیا ایاز صاحب نے, اپوزیشن کیوں نہیں ایڈریس کری؟ ڈاکٹر صاحب باتیں کرنا تو بہت آسان ہے اور اپوزیشن صرف باتیں ہی کر رہی ہے, جو وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو تانے دے رہی ہے کہ یہ باتوں میں ماہر حکمران ہے. خود کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن نے یہ ہے کہ تنقید کرنی ہے, اس کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو وہ تنقید کریں گے. بجٹ میں دیکھیے آج اس دفعہ بھی اور ماضی میں بھی بجٹ کو بڑے کم ممبران پڑھتے ہیں. بجٹ کوئی یہ اخبار میں تو چھوٹا سا ہوتا ہے, بجٹ بڑا لمبا چوڑے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اور اس پہ اگر کسی نے بامعنی تقریر کرنی ہے تو تھوڑا سا اس کو پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ ممکن بہت سے ممبران کو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنی کوئی دلچسپی ہوتی. تقریر کرنی ہوتی ہے وہ تقریر تو کر دیتے ہیں, وہ موضوع کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی تقریر کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ واقعی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی سالڈ بات اٹھا کے کوئی اور متبادل نسخہ پیش کیجئے نا, کہ بھئی آپ نے یہ اس طرح کیا لیکن اس طرح ہونا چاہیے. اس بجٹ کے اندر اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی آپ بڑا نقطہ نکال سکیں, کیونکہ کافی اس میں سافٹ پیڈلنگ کی گئی ہے اور رعایات دی گئی ہیں. اس پہ تو ایشو جو پولیٹیشین تو نہیں اٹھا سکتے. اس لیے دیکھیں میں یہ اس لیے ایک بات کہتا ہوں کہ بجٹ تو ہر سال آتا ہے نا, پی ایم ایل این کی حکومت تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, آپ یہ چیزیں بالکل اسی طرح رپیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. صرف یہ ہے کہ پارٹیاں بدل جاتی ہیں. کوئی پارٹی گورنمنٹ میں وہ کل کو اپوزیشن میں بیٹھی تھی, اپوزیشن میں دیدے بیٹھی تھی, اور تقریریں اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ جی وہ 10% تو زخموں پہ نمک چھڑکنے مطابق ہے, 25% کر دینا چاہیے تھا. کس منہ سے یہ پارٹی والے کہتے ہیں اپوزیشن والے کہ 25% کرنا چاہیے؟ کس کے دور میں 25% ہوا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم سندھ میں کریں گے. نہیں, سندھ میں کریں گے, دیکھا جائے گا. سندھ صوبہ ہے, ہم فیڈرل لیول کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بڑے شوق سے کریں, ریسورسز کہاں سے لائیں گے آپ؟ اچھا دیکھیے 25% آپ مجھے یہ بتا دیجیے, پچھلے 2008 سے چل رہی ہے نا حکومتیں, یہ کس حکومت نے 25% بجٹ میں قیمت بڑھائی؟ 10-15 کی رینج ہوتی ہے, بعض دفعہ نہیں بھی ہوتی.
تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک ریئلسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. اور پھر جہاں تک آپ نے وہ کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اول تو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ بجٹ سیشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی یہ کنسیڈر ہوگا. یہ ہوگا بجٹ سیشن کے بعد اگر یہ واقعی سیریس ہے اس کے لیے. لیکن یہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ بجٹ سیشن جب بجٹ آ گیا ہے اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آپ بات نہیں کیا کرتے. لیکن چونکہ نہ ہم نے رولز پڑھنے ہیں نہ ہم نے کوئی روایات کو دیکھنا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں یا تو وہ متبادل پیش کریں مختلف چیزوں کا، یا اس میں آپ کے پاس کچھ نہیں. صرف تنقید جو یہ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے جب تک پاکستان کے اندر کانفلکٹ کو کم نہیں کیا جاتا، جب تک پاکستان کے اندر گورنمنٹ اور اپوزیشن کے تعلقات بہتر نہیں ہوتے، جب تک گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی، یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوں گے. تو یہ تنقید آپ کر سکتے ہیں بجٹ کے بارے میں، لیکن یہ ہے پرفارمنس کے بارے میں کس طرح ڈیلیور کریں گے. تو باقی رہا جو ٹارگٹس دیے ہیں، جو لائن آف ایکشن ہے اس بجٹ کی، میرے نزدیک پچھلے دونوں بجٹ سے بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے تو اس بجٹ کو بہتر قرار دے دیا ہے. خاور، اپوزیشن تو تیار ہے ٹف ٹائم دینے کے لیے، حکومت کی کیا تیاری ہے بجٹ پاس کروانے کے لیے؟ پہلے تو آ جائیں اپوزیشن کے اوپر، حکومت کی کیا تیاری ہونی ہے بجٹ کے لیے. بجٹ پاس کروانے کے لیے آپ کو صرف نیشنل اسمبلی سے سادہ اکثریت کے اندر ووٹ چاہیے ہوتا ہے. سینٹ میں آپ نے جانا نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ان کے پاس سادہ اکثریت موجود ہے. 10 دن بحث ہوگی، اس کے بعد 1 دن وہاں پہ بجٹ پاس ہو جائے گا. اگر آپ نے بجٹ فیل کروانا ہے، اپوزیشن ہے، تو اپوزیشن کو سڈنلی وہاں پہ اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی. تو اپوزیشن کا اکثریت ثابت کرنے کا مطلب عام فہم میں یہ ہے کہ اس دن حکومت گر جائے گی، یا خان صاحب کو گھر جانا پڑے گا. تو کیا اس کے لیے ہماری جو اس وقت پی ڈی ایم یا متحدہ اپوزیشن ماضی کی تھی وہ تیار ہے یا نہیں، وہ ان لائنز پہ کچھ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں. اب سب سے ہمارا جو اہم سوال آج کا یہ کہ اپوزیشن اس کے اوپر کیوں آئیں بائیں شائیں کر رہی ہے. ہمیں کوئی کنکریٹ کرٹیک یا کرٹیک جو کنکریٹ ہمیں کوئی اس کے اوپر کرٹیسزم بھی سننے کو نہیں مل رہا. وجہ یہ بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا نا کہ دسمبر کے اندر اندر حکومت چلی جائے گی، آریا پار ہو جائے گا. دسمبر، جنوری، فروری، مارچ تک یہ سارے معاملہ چلتے رہے. تو وہ زیادہ تر ان کا فوکس اسی پہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تو چلے جانا، لہٰذا ہمیں بجٹ کی تیاری کیا کرنی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کی تاریخ میں ہمیں کیا سننے کو مل رہا ہے؟ 3 جو بڑے جو بیان سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. تو جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ اپوزیشن کے پاس کوئی اب وجہ نہیں ہے اس بجٹ کو جو ہے کرٹیسائز کرنے کی. نمبر 1 شہباز شریف صاحب، لیڈر آف دا اپوزیشن، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اعداد و شمار ہیں سارے جھوٹے ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. لندن سے ڈاکٹر صاحب، یہ جو کچھ کہا گیا ہے یہ تو بالکل انتخابی اگلے سال کے لیے جو اس کے لیے سارا بجٹ پیش کیا گیا ہے. جو بھی اعداد و شمار ہیں وہ ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح کا ملتا جلتا بیان ہمارے محترم احسن اقبال صاحب کی طرف سے سامنے آ گیا ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے چونکہ یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایکسپیرینس ہیں، خاص طور پر نون لیگ، تو جو لوگ سننا چاہ رہے تھے، اور میں اور آپ میڈیا میں بیٹھ کے بھی سننا چاہ رہے تھے، کہ آپ ایک ایکسپیرینس پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ ملک اچھے طریقے سے آگے چلتا ہے. تو ایک حکومت بجٹ لے کے آئی ہے، تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ چیمبرز آف کامرس ہیں بڑے بڑے شہروں کے، ان کو بلاتے بتاتے، ان سے پوچھتے کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن کون سی تجاویز ہے، کس طرح کی کٹ موشنز ہم ہاؤس کے سامنے لے کے آئیں تاکہ ہم حکومت کو مجبور کریں. آج کی تاریخ میں تو باقی جتنی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اور جو بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں، زیادہ تعداد کے اندر جب ان سے آپ کی بات ہو بجٹ کے حوالے سے، ایز آف نو اس میں وہ کوئی بڑی جو ہے اس میں کوئی بڑی خامی اس بجٹ کے اندر وہ نہیں دیکھ رہے. اچھا، شوکت ترین صاحب کا سرٹنلی ان کا ایک آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے وہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ دینا تھا تو انہوں نے دیا ہے. اب اس کے اوپر جو اپوزیشن میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر کچھ کر سکتی ہے ہاؤس کے اندر، وہ یہی ہے کہ یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس کل وزیر خزانہ کی طرف سے دی گئی ہیں، چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، چاہے اندرون خانہ پی ایس ڈی پی ہے، یا باقی سارے معاملات ہیں، ان کو سامنے رکھیں، اچھی خاصی بحث کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایوان کے اندر وہی ہلڑ بازی ہوگی، ایک دوسرے کے وہ جو ہے ذاتیات کے اوپر حملے ہوں گے
کوئی بامانی بحث و مباحثہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پھر ایٹ دا اینڈ آف ڈے جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی دیکھیں لوگ تو ہمارے سیاستدان کہتے ہیں جی ہماری تو دیکھیں لوگ عزت نہیں کرتے اور ہمیں باہر نکال کے پھینک دیا جاتا ہے, اس کی وجہ بنیادی یہ بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کوئی بامانی چیزیں لے کے نہیں آتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ محترم شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب مل کے کس طرح کا ٹف ٹائم دینے کی پوزیشن میں ہے. جہاں تک آپ کا بنیادی سوال کہ کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہے, حکومت کو بجٹ پاس کروانے کے حوالے سے ان کو کوئی پریشانی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک وہ تکیہ لگایا ہوا تھا وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر, وہ کل ہم نے بیان ڈسکس بھی کر لیا. انہوں نے کہا جی جو کچھ حکومت کرنا چاہتی ہے حکومت کے ساتھ ہے. ایک سٹوری آپ کے ضرور ساتھ شیئر کر لوں. کل رات کو کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے جب بات چیت ہوئی, گپ شپ ہو رہی تھی, تو ان کے خیال میں بھی بجٹ ٹھیک ہے, بجٹ میں کوئی مسئلہ مسائل کو نہیں ہے, موجودہ حالات کے اندر اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا. یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا. انہوں نے بھی کہا کہ جی آن دا فیس آف اٹ بہت اچھا بجٹ ہے, لیکن اس پہ عمل کیسے کریں گے وہ اگلا سال پھر دیکھتے ہیں. یہ ایک اہم سوال ہے, اس پر عمل کیسے ہو پائے گا, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا تھا گھبرانا نہیں, آپ پھر بھی گھبرا رہے تھے. اب دیکھیں 3 سال بعد تکالیف ختم ہو گئی ہیں. اب جن شعبوں کے لیے جو فنڈز مختص کیے ہیں وہ فنڈز خرچ ہوں گے بھی یا نہیں, جو کچھ آپ لوگوں نے بیان کیا اس پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں, کیا گھبرانا اب بھی باقی ہے یا نہیں, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت کی جانب سے کل بجٹ پیش کیا گیا ہے جس کو اپوزیشن نے تنقید کا نشانہ بنایا, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اس پر خاصی مطمئن ہے اور اہداف جو مقرر کیے گئے ہیں وہ خاصے چیلنجز ہیں. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے 58 کھرب کا ہدف انہوں نے رکھا ہے کہ اتنا ریونیو ہم نے آئندہ مالی سال میں اکٹھا کرنا ہے. ایاز صاحب, عمل درآمد ہو پائے گا ان تمام تر چیزوں پر, جیسا کہ ترقیاتی بجٹ 630 سے بڑھا کر 900 ارب, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو یقینی کون بنائے گا کہ جو مختص رقم ہے خرچ ہوگی؟ دیکھیے پاکستان میں کام چلتا رہے گا. اس گورنمنٹ کے سامنے سب سے زیادہ پرابلم یہ تھا کہ مہنگائی وغیرہ کی وجہ سے بہت تھی اور یہ تنقید کے زد میں آ رہے تھے. بہت حد تک وہ تنقید ختم ہو گئی ہے. میڈیا کے مخصوص چینلز ہیں وہاں پہ یہ آتی ہے, لیکن وہ جو ایک بے چینی تھی کہ بے روزگاری, مارے گئے, یہ وہ ہے, وہ کچھ مہینوں سے اس میں کمی آئی ہے. یہ جو فوکس کر رہے ہیں گروتھ پہ اور ٹیکسز اور ٹیرفز اور الیکٹریسٹی ٹیرف سے انہوں نے تقریباً انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے, اور یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. اب سے لے کے الیکشن تک انہوں نے اپنے آپ کو مروانا ہے, تو سیوسائڈ کمٹ کرنی ہے, تو پھر یہ بجلی وغیرہ کے اوپر وہ کر لے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا. پاکستان میں سب کچھ نارمل چلے گا. جو نون لیگ کے بڑے لوگ ہیں جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں لیکن وہ راضی نہیں ہوتے, وہ بھی اپنا کام جاری رکھیں گے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا. کراچی میں ابھی ٹکٹ دیکھ رہا تھا, بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ حقیقی جمہوریت کو ریسٹور کرنا ہے تو آپ شفاف الیکشن کرائیں. وہ آپ کو اور کون سی جمہوریت چاہیے؟ جو آپ حشر کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ حکومت سندھ میں کر رہے ہیں, جو آپ سندھیوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو حشر آپ ملیر کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ملیر جو ہے روایتی حلقہ ہوا کرتا تھا پیپلز پارٹی کا. 1970 میں 4 سیٹیں تھیں کراچی کی, 2 تو اندرون شہر کی وہ مولوی جیت کے, ایک جماعت اسلامی کے, ایک JUI مولانا نورانی, لیکن لیاری پیپلز پارٹی, ملیر حفیظ پیرزادہ وہاں سے جیتے پیپلز پارٹی. اور ان لوگوں کے ساتھ جو جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ان کا دفاع نہیں کر سکے. جن عناصر کے ساتھ پیپلز پارٹی وہاں ملی ہوئی ہے, اومنی گروپ وہاں جو ملی ہوئی ہے, وہ یہ نا ٹیکس لگتا کوئی اقدامات تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے کہ وہ عناصر جن کے ساتھ پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے ان کی منہ سے آوازیں چیخیں نکلتی, پر وہ عناصر یہاں پہ ڈومینیٹ اسلام آباد میں بھی کرتے ہیں, پالیسیز وہ بناتے ہیں, تھانے داری ان کی ہے. تو پاکستان میں کون سی ایسی کوئی حیرانگی والی چیز نہیں ہے. پھر میں کہوں گا دستیاب حالات میں وہ جو ہے انہوں نے کیا ہے, اور یہی پالیسی, کوئی اور بھی ہوتے انہوں نے یہی بجٹ کرنا تھا. ان کی باتیں جو ہیں بیکار کی باتیں ہیں. ایک صرف آپ اجازت دیں میں ذرا ایک بات کہہ دوں. پیر و مرشد ہمارے عثمان بزدار ہیں. عثمان بزدار کے پیر و مرشد براستہ پاک بطن عمران خان ہے. آپ نے دیکھا نا کیسے بیٹھتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ سامنے. اور عمران خان کی خاطر, وزیر اعظم صاحب کی خاطر
یہ جو سڑک ہے بلکسر سے لے کے میاں والی تک یہ پرائم منسٹر کے حلقے میں جاتی ہے. پوری کراچی کی ٹریفک پاکستان جو ہے یہ نہ ریلوں پہ چل رہا ہے نہ ہوائی جہاز پہ چل رہا ہے, یہ ٹرکوں پہ چلتا ہے, تیل بھی ہر چیز ٹرکوں پہ چلتی ہے. ساری کراچی سے ٹریفک جو ہے میاں والی سے لے کے بلکسر سے ہو کے یہ آتی ہے. اس سڑک کی حالت خراب ہے. اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں لاہور جاتے ہیں, کبھی بائی روڈ اپنے حلقے میں میاں والی میں چلے جائیں اور اس روڈ اور وہاں ٹریول کریں اور دیکھیں اس روڈ کا حشر کیا ہے, جو کہ ایک اکنامک لائف لائن ہے کراچی سے لے کے اسلام آباد تک, وہاں سے کریں. تیز رفتاری یہاں پہ اتنی ہوتی ہے. کل ہی وہاں چکوال میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایک لڑکی کا یہ جو ہے گردن وہ تن سے وہ جدا ہو گئی, ایسی وہ ریش. ایک وہ ٹرانسپورٹ کمپنی ہے جو تلگنگ سے آتی ہے, اب میں اس کا نام کیا لوں, حساس لوگ ہیں تلگنگ کے, کہیں گے اوہو ہمارا نام لے لیا ہے. پولیس چکوال کی کارروائی کر رہی ہے, ڈی پی او چکوال نوجوان آدمی ہے, سخت کارروائی کی ہے, لیکن آر پی او سے میں کہوں گا راولپنڈی سے جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہو اس ٹرانسپورٹ کو سڑکوں سے وہاں سے ہٹا دیں. اور اس سڑک کا جو ہے چیف منسٹر سے اپیل ہے کہ کچھ وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے, ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں, اس سڑک کا کچھ کریں. ٹھیک ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب اس معاملے پر توجہ دیں. سلمان صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا عمل درآمد ہو پائے گا جو اہداف مقرر کیے ہیں. ریونیو کی میں نے بات کی, 58 کھرب روپے ریونیو اکٹھا کرنا ہے, یہ ممکن ہو پائے گا؟ پہلے تو جو سڑک کی بات کی گئی ہے, میرے خیال پنجاب کی اکثر سڑکوں کی حالت یہی ہوتی ہے, ہو رہی ہے, تو لہٰذا پنجاب پہ توجہ دینی چاہیے. پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کو بڑا نظر انداز کیا جا رہا ہے. ریونیو کی بات آج خود ترین صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ جو کچی پرچی ہے, جو کچی پرچی اور پکی پرچی کا کلچر ہے نا, یہ اصل بنیاد ہے. یہ کچی اور پکی پرچی والے جو ہے یہ ارب پتی ہیں, یہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. دیکھیں کچی پرچی میں ریٹ اور ہے اور پکی پرچی میں ریٹ اور ہے, تو اس کا مطلب ان کا کوئی سسٹم بھی موجود نہیں ہے. جہاں تک کہ بات اہداف کے اصول کی ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم تو کل سے جشن بنا رہے ہیں. یہ بجٹ اگلے سال کا ہے کہ اگلے سال کے اندر یہ اہداف لینے ہیں. اور اہداف کس نے, دیکھیں شوکت ترین صاحب نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے, بلکہ میں ان کو تو اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ تحریک انصاف کا بجٹ منشور اٹھا کے دیکھیں تو 3 سال تک وہ کون سے ان کے اہداف تھے. بات ہے کہ یہ اہداف تھے ان کے, یہ تھا ان کے منشور میں شامل. اس منشور پر وہ کس حد تک عمل درآمد کر پائیں گے یہ امپورٹنٹ ہے. اور باقی جو بات کی گئی کہ جی شہباز شریف صاحب کا یہ بیان ہے ساکھ ڈال سے, دیکھیں پارلیمانی اور سیاسی تاریخ یہ ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس نے وہاں پر جا کے اسمبلی کے اندر منڈے کے روز سے بحث کا آغاز کرنا ہے. تو میرے خیال خاور صاحب کو ذرا غور سے سننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ طریقہ کار بھی درست نہیں کہ مخالفت برائے مخالفت, انہیں اعداد و شمار کو چیلنج کرنا ہے اور وہ جو گھوسٹ ٹارگٹس ہیں اگر ہیں ان کی بات کرنی ہے. اور بہت ساری پالیسیز ہیں, ایجوکیشن کی بات کی جاتی تھی, ہیلتھ کی بات, ہیلتھ کارڈ آئے, ہیلتھ کارڈ کا بھی مسلم لیگ نون نے بھی اعلان کیا تھا اور اس حکومت نے اس پہ پیش رفت کی ہے. میں سمجھتا ہوں جب تک کہ اپوزیشن اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کرے گی, یہی بجٹ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ واقعتاً اس سسٹم کے ساتھ مخلص ہیں تو جن اہداف کی گورنمنٹ نے بات کی ان پہ پریشر رکھے اور یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اور مہنگائی کی بات جو کہا کہ جی وہ مہنگائی ختم ہو گئی ہے, تو اگر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں 1-1.5 ماہ کے اندر اضافہ نہ ہوا پھر تو ہم یہ بات مان لیں گے کہ پچھلے 6 مہینے غلط تھے, نہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کس بہت چیزیں ملتی ہیں. بات ہے کہ وہ آئی ایم ایف اصل جو جیسے میں نے کل نشاندہی کی تھی یوٹیلٹی بلز ہیں, جس گھر کے اندر بجلی کے بل اسی ماہ آئیں گے تو لوگوں کی دیکھیں گے کس طرح کے تڑپتے دکھائی دیں گے. بات ہے کہ ہمیں گورنمنٹ پہ پریشر ہی رکھنا ہے, گورنمنٹ کو سراہنے والے اور لوگ بہت ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آج وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو روزگار ملے. کیا ابھی تک اس حکومت نے کوئی ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے؟ ہم نے جو سب سے اہم پروجیکٹ جو سمجھتی ہے حکومت اپنا احساس پروگرام ہے جس میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ, پناہ گاہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا پروجیکٹ شروع ہوا ہے جس سے اسکل ڈیولپمنٹ ہو؟ دیکھیں اسکل ڈیولپمنٹ کے تو پروجیکٹ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں, پچھلی حکومت میں بھی چل رہے تھے, اب بھی جو ہے چل رہے ہیں, جس میں بہت سی نوجوانوں کو آپ سکل سکھاتے ہیں, مثلا کمپیوٹر ہے اور اس قسم کے یہ فریج ٹھیک کرنا, بجلی کا کام, یہ اس قسم کا کام جو ہے پنجاب میں بڑا تفصیل سے ہو رہا ہے اور آج سے نہیں ہو رہا,
PMLN کی حکومت سے پہلے سے نہیں سوری PTI حکومت کے پہلے سے ہو رہا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب یہ کرواتی رہی اور اب بھی وہ سلسلہ اور باقی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ یہ چیزیں کرتی ہے. تو اسکل ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ہر کوئی MA PhD کی ڈگریاں نہیں لے پاتا اور نہ ہی ضرورت ہوتی ہے, وہ irrelevant ہوتی ہیں. تو اگر آپ نوجوانوں کو یہ اسکل سکھاتے ہیں, ووکیشنل ٹریننگ جو ہوتی ہے یا ان کو ٹیکنیکل ٹیکنالوجی آپ سکھاتے ہیں, تو اس سے نہ صرف ان کو پاکستان کے اندر بلکہ گلف سٹیٹس میں بھی جاب کی اپرچونٹیز بڑھتی ہیں. تو یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے اور اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے. جہاں تک ایشو ہے بجٹ کے ٹارگٹ آپ کس طرح اچیو کریں گے, دیکھیے بجٹ میں کچھ نئی چیزیں ہیں, لہذا اگر آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے ریونیو کلیکشن کا, خاص کر سب سے بڑا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ ریونیو اگر نہیں ملے گا آپ کا تو باقی کام گڑبڑ ہو جاتا ہے. دیکھیے اس کے لیے بھی آپ کو نئے طریقے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. ابھی کچی پکی وہ پرچی کی بات ہوئی, اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انکریج کریں کہ بزنس جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ کو ایکسیپٹ کرے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ کریڈٹ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن ڈاکومنٹڈ ہے اور ڈاکومنٹڈ ٹرانزیکشن سے ٹیکس چوری نہیں ہو سکتا. تو اس میں حکومت کو انکریج کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو استعمال کریں کریڈٹ کارڈ کو, کیونکہ بہت سی دکانوں والے, بہت سے ریسٹورنٹ والے, بہت سے پیٹرول پمپ جو ہوتے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ نہیں لیتے آپ سے. کہتے ہیں وہ بہانہ کیا ہوتا ہے, وہ جی ہماری مشین کام نہیں کر رہی, وہ اصل میں کیش لینا ہوتا ہے انہوں نے, کیونکہ کیش میں وہ کم دکھاتے ہیں. ایک تو کام آپ کو یہ کرنا چاہیے, کریڈٹ کارڈ کو انکریج کریں. دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہیں یہ FBR کے یا ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سے لوگوں کی جان چھڑوائیں, اور اس کے علاوہ یہ لوگ بیٹھیں جو یہ آپ کے چیمبرز آف کامرس اور انڈسٹریز ہوتے ہیں ان سے. آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں ٹریڈرز کی, بزنس مین کی, ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ اس علاقے سے پچھلے 3 سال سے اتنا ٹیکس آ رہا ہے, ہم اس کو اتنا بڑھانا چاہتے ہیں. بڑے اچھے سجیشن دیے گئے ڈاکٹر صاحب کی جانب سے. خاور آپ کی جانب آؤں گی اور پوچھوں گی کہ حکومت ان اہداف کو مکمل کیسے کرے گی, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. خاور, حکومت نے جو اہداف مقرر کیے ہیں ان کو پورا کرنا کیا آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم ریونیو کلیکشن کی بات کر رہے ہیں, 58 کھرب کی بات ہو رہی ہے. کوئی حکمت عملی بھی ہے اس کے لیے کیسے کلیکٹ کیا جائے گا یہ ریونیو؟ جی بالکل, سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ آپ نے جو ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے وہ آپ کیا حاصل کر پائیں گے. اور سب سے اہم جو شرط IMF کی طرف سے جو بجلی کی پرائسز بڑھانے کی یا باقی یوٹیلیٹیز کی پرائسز بڑھانے کے حوالے سے, وہ اسی بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جی آپ یہ پرائسز بڑھائیں گے تو پھر ہمارے پیسے واپس کریں گے. حکومت وقت یہ کہہ رہی ہے اور شوکت ترین صاحب اور ان کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس متبادل ایک نظام موجود ہے اور ہم IT بیس چیزوں کے اوپر جا رہے ہیں, اور آئندہ مالی سال کے اندر ہم یہ جو 5.8 ٹریلین ہے, ہم یہ جو ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس کو حاصل کر لیں گے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو سال ہے سرٹنلی چوتھا سال ہے, میک اینڈ بریک ہے فار دا کرنٹ گورنمنٹ, اور ان کے لیے اگر یہ ٹارگٹ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ باقی ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ لیں. یہ تو آن دا ریکارڈ, آن دا پیپر ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا آپ یہ ٹارگٹ حاصل کریں گے. اگر یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر پائیں گے تو آپ کے سارے کا سارا جو باقی تخمینے ہیں وہ آپ کو ریوائز کرنا پڑیں گے, تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کا بجٹ ناکام ہوا ہے. 2-3 اچھی خبریں جو موجودہ حکومت کے لیے میرے خیال میں جو ان کو ہیلپ کریں گی, ایک تو یہ کہ سعودیز کے ساتھ آپ کی جو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ ہے وہ آئندہ 2 سال کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ان کو ملنے جا رہا ہے, اور اس حوالے سے کافی جو بات چیت ہے وہ آخری مراحل تک پہنچ چکی ہوئی ہے, تو وہ آپ کو مل جائے گا. یہ جو بجلی کے پرائسز کے حوالے سے IPPs کے ساتھ ان کی جو بات ہی چل رہی تھی, تو وہاں سے بھی خبریں یہی ہیں کہ یہ جس طرح یاس صاحب نے بھی بالکل ٹھیک کہا کہ اب اس کے اوپر یہ قیمتیں آگے یہ بڑھائیں گے نہیں, اور نہ ہی یہ بڑھا سکتے ہیں. جو میں نے بات کی تھی نا جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے, میں بحیثیت اپوزیشن جو پارٹی اور لیڈر کے حوالے سے بات کی تھی, وہ یہ تھی کہ دیکھیں آج احسن اقبال صاحب یا باقی ان کے کوئی لیڈران کہ اوورسیز پاکستان کے حوالے سے پریس کانفرنس نہ کرتے, آج وہ کرتے ترکی با ترکی جواب دیتے کہ جی تخمینہ حکومت کا یہ ہے, ہماری نظر میں یہ ہونا چاہیے تھا. حکومت سے کام نہیں چلے گا, اپوزیشن کو بجٹ بحث مؤثر انداز میں آگے لے کر چلنی ہوگی, اور جو اہداف مقرر کیے ہیں حکومت نے اگر ان اہداف کو پورا کر لیا جاتا ہے تو یقیناً ملک صحیح ڈگر کی جانب چلا جائے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.